الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے جنہوں نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی، اپنی پوجا اور اپنی عبادت کے لیے بنایا، اور ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب حرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور عشق کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ عرش کرم نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے انتہائی فصیح و بلیغ عنوان، جس کا تعلق ہدایت کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو عبور کرنے کے ساتھ تھا، اس کو میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے باقاعدہ طور پر رکھنا شروع کیا۔ اسی دوران ماہ ربیع الاول کی آمد ہوئی، اور ماہ ربیع الاول ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی اور آپ اس دنیا سے تشریف بھی لے گئے۔ چنانچہ اس مہینے میں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بعض اہم گوشوں کو آپ حضرات کے گوش گدار کیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے ہیومن ہسٹری کو، جنہوں نے انسانی تاریخ کو اپنی آمد کے بعد، اپنی بعثت کے بعد، اپنے انقلاب کے ذریعے ٹوٹل طور پہ چینج کر دیا۔ ہیومن ہسٹری میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امپیکٹ اتنا زبردست ہے، اتنا واضح ہے اور اتنا بڑا ہے کہ کائنات کے اندر کسی دوسری ہستی کا امپیکٹ اتنا واضح، اتنا شدید اور اتنا نمایاں نظر نہیں آتا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ کی تبدیلی ایک اصلاحی تبدیلی ہے، لیکن اگر اس کو معروف معنوں میں انقلاب کہا جائے تو سچی بات یہ ہے دنیا کا کوئی انقلاب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے وہ بیٹیوں کی عزتوں کے محافظ بن گئے، وہی لوگ جو شراب کے جام لٹانے والے تھے وہ راتوں کو اٹھ کر اپنے بستروں سے اٹھ کر مالک کائنات کی قربت کے حصول کے لیے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ بیتاب رہنے لگے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کا عالم یہ تھا کہ ان کو راتوں کو نیند بھی آرام سے نہیں آتی تھی۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنی راتوں کو اس انداز میں گزارتے تھے کہ یا سجدے میں ہوتے تھے یا حالت قیام میں ہوتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے کی گردنوں کاٹنے والوں کو ایک دوسرے کا اتنا محب بنا دیا کہ دوسرے کی زندگی کو بچانا اور اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دینا ان کا شیوا بن گیا۔ حضرات گرامی قدر، میدان جہاد کے اندر اس طرح کی مثالیں بہت سی ملتی ہیں کہ جہاں پر ایک صحابی نے دوسری صحابی کی جان کو بچانے کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں ایسی پاک دامنی، ایسی طہارت کو ودیت فرما دیا کہ وہی لوگ جو زنا کے ہوگر تھے اور بد کرداری کے عادی تھے وہ اپنی نگاہوں کو جھکانے والے بن گئے، اور وہ کسی غیر محرم عورت کے چہرے کو دیکھنا اس کے اوپر بھی آمادہ و تیار نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو جوا اور قمار کے ساتھ دلچسپی کو رکھنے والے تھے اور سود کا لین دین کرنے والے تھے،
پرسش یوم حساب کے ڈر سے اپنے پاس جمع ہونے والے درہم و دینار سے بھی گھبراتے تھے، اور اس کے اندر سے مالک کائنات کے حق کو ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت بے تاب رہا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو قبائلی عصبیت کے مارے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت اپنے قبیلے، اپنی ناک اور اپنی انانیت کی وجہ سے دست و گریبان ہونے کے اوپر آمادہ و تیار رہا کرتے تھے، ان کے اندر ایسا خلوص پیدا ہوا، ایسی للہیت پیدا ہوئی کہ پھر ان کی تلوار اپنی ذات کے لیے نہیں چلی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضوان کے لیے چلی۔ حضرات گرامی قدر، انہوں نے قبیلے اور کنبے کی عصبیت کو بلا دیا۔ ان کی نگاہوں میں عصبیت اگر ہوتی تھی توحید کی ہوتی تھی، یا پیغمبر زماں حضرت محمد کریم کی رسالت کی ہوتی تھی۔ حضرات گرامی قدر، وہی لوگ جو لات و منات و عزا و حبل لیلہ بوانا کی پوجا کرنے والے تھے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کا ایک ایسا شعور عطا فرما دیا کہ وہی لوگ جو پتھروں کے سامنے، سورج کے سامنے، ستاروں کے سامنے جھکنے والے تھے، انہوں نے پوری کائنات کو ٹھکرا دیا اور ایک مالک کائنات کے آستانے کے اوپر اپنے سر کو جھکا دیا۔ اپنی جبین نیاز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آستانے پہ جھکا کر بنی نوع انسان کو یہ سبق سکھا دیا کہ جبین نیاز کو بنانے والا اللہ ہے، اور اس جبین نیاز کو غیر اللہ کے آستانے کے اوپر جھکا کر اس کی عزت کو اور اس کی تقدیس کو جو ہے رسوا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، وہی لوگ جو بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا اور بیٹیوں کی ولادت کے اوپر اپنے آپ کو آر سمجھتے تھے، بہت بڑی ذلت کی بات سمجھتے تھے، وہ بیٹیوں کی عزت کو، آبرو کو، ان کی مسکراہٹ کو اور ان کی فرحت کو دیکھ کر شاد باد ہو جایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، وہی لوگ جن کے یہاں پر فواحش اور منکرات کا چلن عام تھا، ان میں تزکیہ، طہارت اور للہیت اپنے پورے عروج کے اوپر پہنچ جاتی ہے۔ وہی لوگ جو گانے بجانے کے عادی تھے، اب ان کا ایک ہی مشغلہ تھا کہ فارغ اوقات کے اندر تلاوت قرآن مجید کو کر لیا جائے یا ذکر الہی کی مالا کو جپ لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، وہی لوگ جن کی زندگی کی ایک ہی خواہش ہوا کرتی تھی کہ چند سرخ اونٹوں کے مالک بن جائیں، اب ان کی زندگی کی ایک ہی تمنا تھی کہ کسی طرح جنت کے محلات کے مالک بن جائیں، کسی طرح حوروں کی رفاقت کو حاصل کر لیں، کسی طرح غلمان کی خدمت کو حاصل کر لیں۔ حضرات گرامی قدر، اسی انقلاب کے بارے میں حضرت حالی نے کہا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے کو مایا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اور حضرات گرامی قدر، پنڈت ہری چند اختر کو بھی یہ بات کہنا پڑی، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اپنے تو اپنے تھے، الفضل بما شاہدت بہ الاداء کے تحت بڑے بڑے دور والے بھی آپ کے گرویدہ بن گئے، بڑے بڑے اجنبی بھی آپ کے جو تھے عزت کے، آپ کی عظمت کے اور آپ کے تقدس کے جو تھے اقرار کرنے والے بن گئے۔ حضرات گرامی قدر، آج کی جو گفتگو اور یہ جو بحث ہے، میں اس کو اس نقطے کے گرد آپ کے سامنے جو ہے رکھنا چاہتا ہوں اور اپنی مرکز و محور گفتگو کا اس نقطے کو بنانا چاہتا ہوں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقینی طور پر کائنات میں سب سے افضل، سب سے بالا، سب سے اونچے، سب سے اعلیٰ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کو سمجھنے کے بعد بہت سے نتائج نکلتے ہیں، بہت سی باتیں مزید ہماری سمجھ میں آتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو فضیلت کا موضوع ہے، اس کا مقصد فقط فضیلت کا اظہار کرنا نہیں ہوتا، بلکہ فضیلت کو بھانپ لینے کے بعد، فضیلت کو پہچان لینے کے بعد، اس صاحب فضیلت شخص کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہے، جو اس کے حقوق ہمارے ذمہ واجب الادا ہیں، ان حقوق کی معرفت کو حاصل کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کے طبقات کو پیدا کیا، ایک فاسقوں کو پیدا کیا، ایک مومنوں کو پیدا کیا، ایک مسلمانوں کو پیدا کیا، کافروں کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، جہاں تک تعلق ہے فساق اور فجار لوگوں کا، جہاں تک تعلق ہے گناہگار لوگوں کا، جہاں تک تعلق ہے ہوائے نفس کے اسیر لوگوں کا، جہاں تک تعلق ہے ظلمات کے اندر ٹھوکریں کھانے والے لوگوں کا، حضرات گرامی قدر، یہ زمرہ انسانیت سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں، یہ اسفل سافلین میں شامل ہیں، یہ پاتال کی گہرائیوں میں اتر جانے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں اس امر کا اعلان فرما دیا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ چوپایوں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن جو اپنے مقصد تحلیق کو بھانپ جاتے ہیں، اپنے مقصد تحلیق کو پہچان جاتے ہیں، اللہ نے ان کے رتبے کو بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا، اتنا بلند فرما دیا
کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے زمرے کے اندر وہ آ گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 60 70 سال کی زندگی عطا فرمانے کے بعد ان کو ہمیشہ کی حیات جاوداں سے برابر فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو اپنے مقصد تحلیق کو سمجھنے والے لوگ تھے، جن کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا، اور جن انعام یافتہ گروہوں کے راستے کو پہچاننے کی اور ان کے راستے پہ چلنے کی ہم ہر نماز کے اندر اس طرح استدعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے جو ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ حضرات گرامی قدر، یہ انعام یافتہ لوگ 4 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ پہلا حصہ صلحاء پہ مشتمل تھا، اور یہ صلحاء جو تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو بجا لانے والے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے، اللہ کی طرف سے عائد فرائض کو ادا کرنے والے، حضرات گرامی قدر زبان سے کلمہ شہادت کا اعلان کرنے والے، اپنی پوری زندگی کو استقامت کے ساتھ، اصلاح کے ساتھ، اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بندگی میں بتا لینے والے، حتیٰ کہ موت کے وقت بھی اپنی زبان سے کلمہ طیبہ کو اپنی زبان سے ادا کر دینے والے۔ حضرات گرامی قدر، یہ بہت ہی اونچے لوگ ہیں، لیکن یہ اپنے عظمت و مقام کے لحاظ سے ان شہداء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے فقط اپنی زبان سے اللہ کی الوہیت کی شہادت نہیں دی، جنہوں نے اپنی زبان ہی سے فقط پیغمبر زمان حضرت محمد کریم کی رسالت کی شہادت نہیں دی، بلکہ انہوں نے لہو کی مہر کو لگا کر اس بات کے اوپر مہر تصدیق کو ثبت کر دیا کہ میرا بہتا ہوا لہو زمین کے اوپر گر کے اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی واحد ہیں، اور پیغمبر زمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ شہید جو ہوتا ہے اتنے بلند مقام کے اوپر فائز ہوتا ہے کہ حضرات گرامی قدر لہو کا پہلا قطرہ زمین کے اوپر بعد میں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطاؤں کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات سرمدی سے شہداء کو اس انداز کے اندر سرفراز فرما دیا کہ صلہ شہید کیا ہے؟ تب وہ تاب جاویدانہ، شہید کا صلہ یہ ہے کہ رہتی دنیا تک اس کے عزم کی، اس کی استقامت کی خوشبو سے دنیا مہکتی رہے گی۔ اور حضرات گرامی قدر، عام بندہ، صالح بندہ، وہ تو قبر کی زندگی میں جا کے سو جائے گا، دلہن کی نیند سو جائے گا، اس کے لیے جنت کے ایک باغ کو یا جنت کے ایک دروازے یا کھڑکی کو اس کے لیے کھول دیا جائے گا، اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا جائے گا۔ لیکن شہید کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ شہید کی ارواح کو عالم حشر سے پہلے اللہ خوبصورت پرندوں کے قالب میں ڈال کر جنت میں چھوڑ دیں گے۔ جنت کے میووں کو کھاؤ، جنت کے مناظر کو دیکھو، اور برزخی زندگی کے اندر شہداء کو اللہ نے وہ مقام عطا فرما دیا جو عام صلحاء کو حاصل نہیں ہوا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حیات سرمدی کے بارے میں خود اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ شہداء کو مردہ مت سمجھو، یہ زندہ ہیں اور تم اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ شعور کس بات کا؟ اس بات کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قبروں کے اندر سے اٹھا کر ان کو جنت میں ان کی ارواح کو پہنچا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دوسرے مقام کے اوپر ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں ان کو رزق دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، رزق کیا ہے؟ یہ جنت کے باغوں سے میوے کھانے والے شہداء، یہ جنت کی نعمتوں سے بہرور ہونے والے شہداء۔ حضرات گرامی قدر، شہید نے اپنے لہو کی مہر کو لگا کر اللہ کی الوہیت کا نعرہ لگا دیا، تکبیر کی صدا کو بلند فرما دیا، رسالت اللہ الخالدہ کا اعلان فرما دیا۔ شہید کے جذبات، شہید کا عزم، شہید کا ولولہ، شہید کا تنتنا، شہید کا ہمہمہ، شہید کا زمزمہ روحوں کو تڑپاتا ہے، دلوں کے اندر اس کی محبت کو بیدار کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے حضرت فتح علی ٹیپو شہید کو نہیں دیکھا، لیکن جب بھی فتح علی شہید کا نام آتا ہے میرے دل کے اندر ایک محبت، ایک عقیدت، ایک جذبہ، ایک جوان، ایک جرت، ایک بہادری کی کیفیت خود بخود میرے دل میں داخل ہو جاتی ہے۔ میں نے سیدین شہیدین کو نہیں دیکھا، لیکن جب بھی میں سیدین شہیدین کی بات کو پڑھتا یا ان کا ذکر کرتا ہوں، میری روح کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، اور میرے دل کو سمجھ آ جاتی ہے کہ شہید کا تنتنا، شہید کا ہمہمہ، شہید کا زمزمہ، شہید کی جرت، شہید کی استقامت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس انداز سے امر فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، دور کی بات کیا کی جائے، میں ماضی قریب کی بات کرتا ہوں۔ حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب الرحمان نے
اپنی گردنوں کو اللہ کے راستے میں کٹوا دیا. آج بھی 33 برس گزر جانے کے بعد حضرت شہید کی باتیں، حضرت شہید کی یادیں، حضرت یزدانی شہید کی باتیں، حضرات گرامی قدر جو اسلام کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان میں نئی اسپرٹ کو پیدا کرتی ہیں، ان میں نئے بلبلے کو پیدا کرتی ہیں، ان میں نئے جذبات کا احیا کرتی ہیں، ان کے اندر قربانیاں، ان کے اندر استقامت، ان کے اندر جو ہے مشقتوں کو جھیلنے کی ایک نئی قوت اور نئی صلاحیت کو ودیت کرتی ہیں حضرات گرامی قدر. لیکن شہداء اپنے مقام بلند کے باوجود اس صدیق کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس نے خود اپنے ایمان کی گواہی نہیں دی بلکہ اللہ نے اس کے ایمان کی گواہی دی ہے. والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. حضرت رسول اللہ سچائی کی دعوت کو لے کے آئے اور حضرت صدیق نے کسی نشانی کو نہیں مانگا، حضرت صدیق نے کسی اعجاز کو نہیں مانگا، حضرت صدیق نے کسی انہونے واقعے کو طلب نہیں کیا بلکہ حضرت صدیق نے حضور کے چہرہ پر نور کو دیکھا، حضور کے وجہ منیر کو دیکھا، حضور کی زلف مبارک کو دیکھا، ماضی کے ادوار کو دیکھا، ماضی کی رفاقت کو دیکھا، ماضی کے ساتھ کو دیکھا. فوراً سے پہلے دل نے شہادت دی حضرت رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، فوراً سے پہلے کلمہ طیبہ کو اپنی زبان سے ادا فرما دیا. حضرات گرامی قدر واقعہ معراج کی تصدیق کو بھی بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبے کے فوراً سے پہلے بیان فرما دیا. ابو جہل تو غچہ دینے آیا لیکن لٹکا ہوا منہ لے کے واپس چلا گیا. صدیق نے ایمان کی حقیقت کو بتلا دیا. جس پروردگار عالم کے حکم سے وحی آتی ہے، جس پروردگار عالم کے حکم سے جبریل آتا ہے، اگر اس نے اپنے پاس بلا لیا اس میں کون سے چمبے کی بات ہے. حضرات گرامی قدر صدیقین کا مقام بھی اعلیٰ ہے لیکن صدیقین اپنے مقام اور منصب کے باوجود ان نبیوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جن کو یہ مقام بلند حاصل ہوا کہ انہوں نے فقط زمین والوں سے کلام نہیں کیا بلکہ عرش والے سے کلام کیا. حضرات گرامی قدر ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے لیکن یہ انبیاء کا حادثہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں سے کلام کیا یا پردے کی اوٹ سے کلام کیا یا اپنے کسی فرشتے کو بھیج کے کلام کیا یا حالت خواب میں یا حالت بیداری میں براہ راست ان کے سینوں کے اوپر اپنے پیغام کا القاء فرما دیا. حضرات گرامی قدر چنانچہ یہ انبیاء انتہائی بلند و بالا ہیں جنہوں نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار العیوب سے حاصل کیا، غفار الذنوب سے حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا. حضرات گرامی قدر شہنشاہ کائنات سے حاصل کیا، پروردگار عالم سے حاصل کیا. حضرات گرامی قدر ہم تو علماء کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، ہم تو علماء کے سامنے زانو تلمس کو طے کرتے رہے، ہم تو شیوخ الحدیث سے گفتگو کرتے رہے، ہم تو کالج یونیورسٹیوں سے ڈگریوں کو حاصل کرتے رہے لیکن انبیاء کو یہ مقام حاصل ہوا. وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یونیورسٹیوں کالجوں سے علم کو حاصل نہیں کروایا، ان کو کسی استاد کے سامنے زانو تلمس کو طے نہیں کروایا بلکہ ان کو تلمیذ اپنا بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاگرد اپنا ہی بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی کا نزول خود ہی فرما دیا. حضرات گرامی قدر یہ ہزاروں کی تعداد میں انبیاء جو کائنات کی سب سے اعلیٰ اور افضل ہستیاں ہیں اور جو کائنات کی معصوم ہستیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر عصمت کو ودیت فرما دیا، ان کو خطاؤں سے محفوظ فرما دیا، ان کو ٹھوکروں اور غلطیوں سے محفوظ فرما دیا، ان کے اوپر اپنی رحمت کا سایہ فگن فرما دیا. حضرات گرامی قدر حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے لے کر موسیٰ کلیم اللہ تک اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک ہزاروں کی تعداد میں انبیاء مختلف علاقوں میں آتے رہے، اللہ کی توحید کے پیغام کو سناتے رہے. ایسے ایسے حسین چہروں والے، ایسے ایسے خوبصورت چہروں والے، ایسے ایسے منور چہروں والے کہ جو ان کے چہرے کو دیکھتا مبہوت ہو کے رہ جاتا. حضرات گرامی قدر نورانی دل کے مالک، نورانی وجود کے مالک، حضرات گرامی قدر اپنے قالب کے اندر بشر ہونے کے باوجود سراپا نورانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں بدیت فرما دیا. ان کا پیغام بھی نورانی
نورانی تھا، ان کی سیرت و کردار بھی نورانی تھی، وجود کے اعتبار سے بشر تھے، قالب کے اعتبار سے بشر تھے، لیکن حضرات گرامی قدر ہر قسم کی خطاؤں سے پاک تھے، ہر قسم کی غلطی سے پاک تھے، ہر قسم کی کوتاہی سے پاک تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیرتوں میں کامل بنا دیا، صورتوں کے اندر اجمل بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر یہ اتنے مقدس وجود، اتنے مطہر وجود کہ کائنات کے اندر کوئی وجود بھی ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ سے گفتگو کرنے والے، اللہ کی گفتگو کو سننے والے، اللہ کے پیغام کو سننے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بالمشافہ براہ راست گفتگو کرنے والے حضرات گرامی قدر اتنی سعادت مند روحیں، اتنی بلند روحیں، کائنات کے اندر کوئی ان کی ارواح کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر ان رسول اللہ، ان انبیاء میں سے 310 313 یا 315 رسول اللہ مبعوث ہوئے۔ رسول اللہ کون تھے؟ یہ بھی نبی تھے، لیکن ان کے پاس لا تھا، ان کے پاس شریعت تھی، ان کے پاس دساتیر تھے، ان کے پاس آئین تھے، ان کے پاس قوانین تھے۔ حضرات گرامی قدر انبیاء علیہ السلام سارے رسول اللہ نہیں ہیں، لیکن تمام رسول اللہ مقام رسالت کو رکھنے کے ساتھ ساتھ مقام نبوت کے بھی حامل تھے۔ حضرات گرامی قدر ان رسول اللہ میں سے 5 ہستیاں ایسی ہیں جو اولو العزم رسول اللہ کے مقام پہ فائز ہوئیں، جنہوں نے استقامت کی نئی تاریخ کو رقم فرما دیا، جنہوں نے جرأت اور ولولے کی نئی تاریخ کو رقم فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر سیدنا نوح، جنہوں نے رات کے دھندلکوں کو نہیں دیکھا، دن کے اجالوں کو نہیں دیکھا، کڑکتی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا، سردیوں کے موسم کو نہیں دیکھا، آدائے دین کی شکاوتوں کو نہیں دیکھا، ایک عشرے کی بات نہیں، ربع صدی کی بات نہیں، نصف صدی کی بات نہیں، ایک صدی کی بات نہیں، 950 برس تک سیدنا نوح پتھر کھانے کے باوجود، دھمکیاں سہنے کے باوجود اللہ کی توحید کا ابلاغ کرتے رہے، اللہ کی توحید کے پیغام کو سناتے رہے۔ حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم خلیل اللہ دوسرے اولو العزم رسول ہیں جنہوں نے نمرود کی چتا کو نہیں دیکھا، جنہوں نے دربار نمرود کو نہیں دیکھا، بتکدے کو نہیں دیکھا، ہاجرہ کی محبت کو نہیں دیکھا، اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو چلانے کے اوپر آمادہ و تیار ہو گئے۔ اس کے بعد تیسرے بڑے اولو العزم رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ، جنہوں نے فرعون کی رعونت کو نہیں دیکھا، حامان کے منصب کو نہیں دیکھا، قارون کے سرمایہ کو نہیں دیکھا، شداد کی جاگیر کو نہیں دیکھا۔ حضرات گرامی قدر موسیٰ کی نظر اگر ہوتی تھی تو مالک کائنات کی رضا پہ ہوتی تھی۔ موسیٰ صاحب جلال ہے، موسیٰ صاحب کمال ہے، موسیٰ صاحب ہمت ہے، موسیٰ صاحب جرت ہے، موسیٰ صاحب تنتنا ہے، موسیٰ صاحب ہمہمہ ہے، موسیٰ جلودی جدولیاتی کشمکش کی سمبل ہیں، موسیٰ علیہ السلام مزاحمت کے سمبل ہیں، موسیٰ علیہ السلام رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ کسی کی ہیبت و حشمت کو مت دیکھو، کسی کے سرمایہ کو مت دیکھو، کسی کی جاگیر کو مت دیکھو، کسی کے باغوں کو مت دیکھو، نظر اگر تمہاری ہونی چاہیے تو مالک کائنات کی رضا پہ ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے اولو العزم رسول ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی بن کے آئے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا روح اللہ نے آدائے دین کی شکاوتوں کو سہنا گوارا کر لیا۔ آدائے دین نے آپ کو پھانسی کے پھندے کے اوپر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن مالک کائنات نے آپ کو محفوظ و مامون فرما لیا۔ مالک کائنات نے آپ کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ وما قتلوہ یقیناً بل رفعہ اللہ الیہ، یقیناً ان کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ ان کو زندہ اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قبل موته وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقعہ نہیں ہوئی۔ اللہ کی قسم قادیانی جھوٹے ہیں، اللہ کی قسم قادیانی کذاب ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہوا ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا۔ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار کے اوپر سیدنا عیسیٰ اتریں گے۔ حضرات گرامی قدر جن کی رانائی کا عالم یہ ہے، جن کی زیبائی کا عالم یہ ہے، جن کی دلکشی کا عالم یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خوبصورت بال، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خوبصورت چہرہ، حضرات گرامی قدر جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا سانس جائے گا کافر آپ کے سانس کی خوشبو کو سونگتے ہی مرتا جائے گا۔ کائنات کے اندر ایک ہی طبقہ بچے گا جو سیدنا روح اللہ کے دست اقدس کے اوپر ایمان اور اسلام کو لے آئے گا۔ حضرات گرامی قدر لیکن بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس طرح صلحاء شہداء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور شہداء صدیق
صدیقین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور صدیقین جو ہیں انبیاء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور انبیاء رسول اللہ کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور رسول اللہ العظم رسولوں کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ رفع بعضهم درجات۔ رب کعبہ کی قسم ہے، العظم رسول اللہ بھی اگر جمع ہو جائیں تو کالی کملی والے آقا کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، روئے زمین کے پر مالک کائنات نے مصطفیٰ کے وجود کو ایسے پیدا کیا کہ مدد الدہور وما آتینا بمثلہ ولقد آتا فعجزنا عن نظرائہ، کہ مدتیں بیت گئیں مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا۔ اور جب کملی والے آقا آگے اس بات کا اعلان کر دیا گیا، اب کائنات کے اندر کملی والے جیسا کوئی دوسرا آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کا شرف، حضرت رسول اللہ کی عظمت، حضرت رسول اللہ کا مقام، دلائل متعدد ہیں۔ وقت کے اختصار کے پیش نظر ایک دلیل کو پیش کر کے باقی ادلہ کو، باقی دلائل کو اگلے جمعے آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، حضور سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے، لیکن جتنے بھی نبی آئے اپنے کرن کے بڑے بن کے آئے، اپنے عہد کے بڑے بن کے آئے، اپنے قبیلے کے بڑے بن کے آئے، اپنے زمانے کے بڑے بن کے آئے، اپنے وقت کے بڑے بن کے آئے، اپنے اثر کے بڑے بن کے آئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح بڑے تھے مگر اپنی قوم کے بڑے تھے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب ہود بھی بڑے تھے لیکن قوم عاد کے بڑے تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح بھی بڑے تھے لیکن قوم سمود کے بڑے تھے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب بھی بڑے تھے لیکن قوم مدین کے بڑے تھے۔ جناب لوط بھی بڑے تھے لیکن قوم سدوم کے بڑے تھے۔ جناب موسیٰ، جناب ہارون، جناب داؤد، جناب سلیمان، جناب شموئیل، جناب زکریا، جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ، سارے بڑے تھے لیکن رسول الی بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل کے بڑے تھے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، جب مرکز کائنات کی باری آئی، جب محور کائنات کی باری آئی، جب امام کائنات کی باری آئی، جب فخر موجودات کی باری آئی، جب سید الاولین والآخرین کی باری آئی، جب مدثر و مدمل کی باری آئی، جب بشیر و نذیر کی باری آئی، جب حبیب کبریا کی باری آئی، جب حبیب خدا کی باری آئی، حضرات گرامی قدر، اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو ربع صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو 5 صدیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو 1000 برس کا بڑا بن کے نہیں آیا، آج وہ آیا ہے جو مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو حجازیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو عربیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو عجمیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو پچھم کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو اتر کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو مشرق کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو مغرب کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو شمال کا بڑا بن کے نہیں آیا، جو جنوب کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ کی فضیلت مسلم ہے جس کے دلائل متعدد ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ان تمام ادلہ کو آپ حضرات کے گوش گزار کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فخر موجودات حبیب کبریا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور ان کی عظمت کو پہچاننے والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو بہت بڑے شرف سے، بڑی عزت سے اور بڑے مقام سے نوازا ہے، لیکن ان کے اندر سے ناکام لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور کامیاب لوگوں کی تعداد کم ہے۔ اللہ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور البتہ یقیناً ابلیس نے اپنے گمان کو پورا کر دکھایا
اور اس کی پیروی کرنے والے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے، مگر مومنوں کی ایک جماعت ایسی بچی جنہوں نے اس کی پیروی کو اختیار نہیں کیا۔ کامیاب لوگ، انعام یافتہ لوگ، ان میں صلحاء شامل ہیں۔ صالح ہونا بہت بڑی بات ہے، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر بھی جو صلحاء کی رفاقت ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی گئی ہے۔ سیدنا یوسف نے دعا مانگی، توفنی مسلمم والحقنی بالصالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مسلمان مارنا اور مجھے صلحاء کی رفاقت عطا فرما دینا۔ صلحاء کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن صلحاء شہداء کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شہداء جنہوں نے اپنے لہو سے اپنے ایمان کی شہادت دی، اپنے ایمان کی گواہی دی، اسی طرح شہداء کا مقام اعلیٰ ہونے کے باوجود صدیقین کا مقام اعلیٰ ہے کہ جن کے ایمان کی تصدیق خود اللہ نے کی ہے اور جن کی سچائی اتنی ہماگیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام ہی کو صدیق بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ہمارے معاشرے کی بدنصیبی ہے کہ یہاں پر حضرت صدیق اکبر کی تکفیر کی گئی، ان کو برا بلا کہا گیا، لیکن حضرات گرامی قدر چاند کے اوپر تھوکنے سے چاند کا نور، چاند کی خوبصورتی گہنا نہیں جاتی۔ حضرت صدیق جو ہیں ان کا مقام اونچا ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، کوئی مانے تب بھی اعلیٰ ہے، کوئی نہ مانے تب بھی اعلیٰ ہے۔ حضرات گرامی قدر صدیقین کا مقام اعلیٰ، لیکن انبیاء جنہوں نے زانو تلمس کو اللہ کے سامنے طے کیا ان کا مقام مزید اعلیٰ ہے، اور ان میں سے صاحب شریعت رسول اللہ کا مقام اعلیٰ ہے، اور ان میں سے اولو العزم رسولوں کا مقام اعلیٰ ہے، اور ان سب میں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اونچا، اعلیٰ اور عرفہ ہے، جس کی دلائل متعدد ہیں، جن میں سے ایک دلیل میں نے آپ حضرات کے گوش گدار کی ہے کہ سابقہ انبیاء اپنے اپنے علاقے کے بڑے بن کے آئے، لیکن حضرت رسول اللہ زمان و مکان کے بڑے بن کے آئے۔ حضرات گرامی قدر، ہمیں ان تمام باتوں کو جو ہے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ رسالت محمدی علیہ السلام کے حوالے سے مزید ادلہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرات گرامی قدر، دوسری اہم بات جس کی آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں، ہمارے انتہائی پیارے عزیز شیخ حجاز صاحب جو صاحب اخلاق بھی تھے، صاحب کردار بھی تھے، صوم و صلاۃ کے پابند بھی تھے، مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی علالت کا صدمہ یقیناً ہم سب کے لیے انتہائی دردناک ہے۔ تمام لوگ خلوص دل سے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ نماز جنازہ انشاءاللہ غائبانہ ان کا کروایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے ہمارے دوست احباب دنیا سے توحید پر رخصت ہوئے ان کی باقی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔